شیلا کو کئی دن سے بخار آ رہا تھا، جسم میں بھی شدید درد تھا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، اسی لیے گلفام احمد وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ ارے آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ رضیہ انہیں دیکھ کر حیرت سے بولی۔ شیلا کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، انہوں نے بتایا۔ اچھا، جب ہی تو میں کہوں آج جلدی کیوں آ گئے؟ ہم تو مر بھی رہے ہوں تو تمہیں آنا نصیب نہیں ہوتا، وہ زہر خند انداز میں بولی۔ ہر وقت بحث مت کیا کرو، تمہیں میں نہیں لے کر جاتا تو پھر کون لے کر جاتا ہے؟ غصے بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ زینے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ سے واپسی پر شیلا کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، سر بھی چکرا سا رہا تھا، زینہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے گلفام احمد اس سے لے کر نیچے آ گئے۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے سین میں کرسی پر بیٹھے دیکھ کر رضیہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس کا سر چکرا رہا ہے، زینہ چڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کچھ دیر ریسٹ کر کے چلی جائے گی۔ گلفام احمد نے رسانیت سے بتایا، یہ ڈھونگ، یہ نخرے اپنے خصم کو دکھایا کرو، میرے سامنے یہ نہیں چلے گا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی، ابھی اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رضیہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ کاش اللہ تعالیٰ تم عورتوں کو عقل دے دے، اگر ایک دوسرے سے بنا کر رکھو گی تو تمہارا ہی بھلا ہوگا، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آ سکو گی، گلفام احمد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ او نا، رضیہ نے نخوت سے سر جھٹک دیا۔ چلو اٹھو، گلفام احمد شیلا کو سہارا دے کر اوپر لے گئے۔ ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ رضیہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ تیز بخار، سر اور جسم میں شدید درد نے اس کو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شیلا نے کھڑکی میں آ کر نیچے جھانکا تو رضیہ کی بیٹی ردا سین میں خاموش بیٹھی نظر آئی۔ امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ شیلا نے پوچھا۔ بہت خراب ہے، لیٹی ہوئی ہیں، اس نے کہا۔ تم لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ شیلا نے پوچھا۔ نہیں، امی نے پکایا ہی نہیں، ردا نے بتایا۔ شیلا کے دل میں ہمدردی کے جذبات جاگ گئے، اس نے جلدی جلدی کھانا پکایا اور سالن کی دیچکی اور روٹیاں دسترخوان میں باندھ کر نیچے آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ رضیہ سر پر دوپٹہ باندھے پڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بندھا ہوا دسترخوان دیکھ کر بولی، آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے کھانا پکا کر لے آئی ہوں۔ شیلا رسمیانیت سے بولی، اوہو، یہ کہو نا کہ ہم پر احسان جتانے کے لیے لائی ہو، وہ زہر خند انداز میں بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو پورے خلوص سے لائی ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، شیلا نے کہا۔ رضیہ نے کوئی جواب نہ دیا، سوچا کہ وہ خود پکانے کے قابل نہیں ہے، بچے بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کے دماغ میں گلفام احمد کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے۔ اسے خاموش دیکھ کر شیلا نے کھانا میز پر رکھ دیا اور واپس چلی گئی۔ گلفام احمد کے دوست ظفر آج کل بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے، کئی مرتبہ پریشانی کی وجہ پوچھنے پر بھی وہ ٹال گئے، لیکن اس دن ان کے اصرار پر بتایا، میری کزن کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، ظفر نے کہا۔ کیا ہو گیا؟ گلفام احمد نے پوچھا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے کہ شوہر ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ روزی روٹی کا بندوبست، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بھائی گھر بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گیا ہے، بہن کا میاں نظر باز ہے، بہن کو خدشہ ہے کہ اس کا میاں اس کی بہن کو ہی اپنے چنگل میں نہ پھنسا لے، اسی لیے وہ بھی اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہیں، کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان نے بھی گھر خالی کروا لیا ہے، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے کہ کہیں نوکری ہی کر لے، 4 سال کے بیٹے کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ظفر نے بتایا۔ تو تم اپنے گھر لے آؤ نا، گلفام احمد نے مشورہ دیا۔ اپنے گھر ہی لے آیا ہوں، لیکن بیوی نے اپنا، میرا اور اس کا جینا دو بھر کر دیا ہے، وہ مجھے شک کی نظر سے دیکھتی ہے، اور پھر 1-2 مہینے بعد میں بھی نوکری کے سلسلے میں دبئی چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کشت و خون نہ ہو جائے، ان کے لہجے میں تشویش تھی۔
اوہو، گلفام احمد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ گلفام احمد نے تیسرا نکاح کر لیا۔ جس نے بھی سنا ششدر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی، جسمانی، ذہنی طور پر کئی عورتوں کی کفالت کرنے کے قابل بنایا ہے۔ میں کئی عورتوں کے سر پر سایبان بن سکتا ہوں، کئی عورتوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے پھول کھلا سکتا ہوں۔ گلفام احمد کا دل مطمئن تھا۔ ان کے گھر کی تیسری منزل پر بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میں صفیہ کے رہنے کا بندوبست کر دیا۔ وہ خود مطمئن تھے، ان کا ضمیر مطمئن تھا، لیکن گھر میں ہنگامہ آرائی کی کیفیت تھی۔ رضیہ وویلا کر رہی تھی، سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں ہے۔ گھر میں لنگڑی لولی بیواؤں، طلاق یافتوں کو لا کر بسا لو۔ یہ گھر نہیں رہا، یہ تو دارالامان بن گیا ہے۔ رضیہ سر پیٹتے ہوئے دعائیاں دے رہی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، اس طرح تو آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا۔ شیلا نے بھی زبان کھولی۔ اگر تم عورتیں ایک دوسرے سے تعاون کرو، مل جل کر رہو، تو ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائے گی۔ گلفام احمد نے کہا۔ شیلا چپ ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر بھی فکر مندی ظاہر ہو رہی تھی۔ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، جسمانی طور پر کمزور، مالی پریشانیوں کا شکار، بے حس و مجبور۔ اگر کوئی مرد انہیں تحفظ دے کر ان کے گھر بسا دے، ان کے سروں پر سایبان بن جائے، تو انہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ گلفام احمد نے کہا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ گلفام احمد تینوں بیویوں کو ان کی ضرورت کا سامان لا کر دینے کے بعد آفس روانہ ہو جاتے۔ صفیہ کو اپنی دونوں سوکنوں کو دیکھنے اور ان سے ملنے کا شوق پیدا ہو رہا تھا۔ گلفام احمد کے آفس جانے کے بعد وہ رضیہ سے ملنے کے لیے نیچے آ گئی۔ تو کیوں آئی ہے ادھر؟ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا، اب کیا مجھے بھی مارنا چاہتی ہے؟ رضیہ اس کی طرف لپکی۔ صفیہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی اور کتنی ڈائنیں آئیں گی میرا کلیجہ چبانے کے لیے؟ رضیہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ صفیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کیا بولے۔ اسے ڈائن کا خطاب مل گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رضیہ کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ منحوس صورت لے کر میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ رضیہ دھاڑی۔ صفیہ نہایت دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ دوسری سوکن سے تو ملنے کی اس میں ہمت ہی نہیں رہی۔ صفیہ کے بیٹے فرقان کو اسکول میں داخل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گلفام احمد کی خواہش تھی کہ وہ اس سے بھی بہترین اسکول میں داخلہ دلوائے۔ جب رضیہ نے سنا تو وہ آڑے آ گئی۔ جس اسکول میں میرے بچے پڑھتے ہیں وہ اس اسکول میں داخل نہیں ہوگا۔ رضیہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اس میں حرج کیا ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ گلفام احمد رسانیت سے بولے۔ اپنی اولاد کا حق کاٹ کر اس پر پیسہ نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، میں اسے اپنی اولاد کی برابری نہیں کرنے دوں گی۔ کرا دو کسی سرکاری اسکول میں اس کا داخلہ۔ رضیہ نے کہا۔ میں اسے بھی اپنی اولاد ہی کی طرح مان چکا ہوں، اسے بیٹا بنا کر اپنے گھر لایا ہوں۔ اب اس کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میری ہے۔ گلفام احمد بولے۔ رضیہ نے اتنا وویلا مچایا کہ لامحالہ گلفام احمد کو فرقان کو کم درجے کے اسکول میں داخل کرانا پڑا۔ اس کو اسکول لانے لے جانے کے لیے وین لگا دی گئی۔ رضیہ جلن اور حسد کی آگ میں اس قدر جل رہی تھی کہ کئی بار آتے جاتے بلا سبب اس کو تھپڑ مارے تھے۔ بچے کو مار کر شاید وہ اپنے دل کی جلن کم کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں تو صفیہ نے برداشت کر لیا، لیکن پھر اس کی بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جب فرقان گال پر ہاتھ رکھے روتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی انگلی پکڑ کر نیچے آ گئی۔ اس معصوم نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ اس سے کیوں بدلہ لے رہی ہیں؟ صفیہ نے کہا۔ چل دفع ہو یہاں سے، مجھے تو اس کی شکل بھی بری لگتی ہے۔ پتہ نہیں گلفام احمد نے کس کس کی اولادوں کو پالنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ سارے جہاں کا درد انہی کے جگر میں ہے۔ صفیہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ کہنا سننا بیکار ہی ثابت ہوگا۔
لہٰذا وہ چپ چاپ واپس آ گئی۔ ایک دن شیلا کا بڑا بیٹا آسم زینے کی سیڑھیوں سے پھسل کر لٹکتا ہوا نیچے آ گرا۔ اس کے رونے اور چیخنے پکار کی آواز سن کر وہ بھاگ کر زینے میں آ گئی تو آسم نیچے پڑا ہوا چیخ چلا رہا تھا اور فرقان آدھے زینے پر کھڑا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شیلا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، تابڑ توڑ کئی تھپڑ فرقان کے منہ پر جڑ دیے۔ کمینے، تو نے اسے دھکا دے کر گرا دیا نا، وہ چلائی۔ میں نے نہیں گرایا، کہتے ہوئے فرقان نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ زینے میں ہنگامہ آرائی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آوازیں سن کر صفیہ بھی دوڑ پڑی۔ نیچے سے رضیہ بھی زینے میں پہنچ گئی۔ تم نے گرایا ہے اسے؟ صفیہ نے فرقان سے پوچھا۔ نہیں ماما، میں تو اوپر والی سیڑھیوں پر تھا، اس کا پیر پھسلا اور یہ خود ہی گر گیا، فرقان نے روتے ہوئے بتایا۔ مارو پیٹو اس کمینے کو، اس کو بھی زینے پر سے دھکا دے دو، رضیہ نے ہانک لگائی۔ صفیہ کو احساس ہوا کہ وہ دو سوکنوں کے بیچ میں کھڑی ہے، وہ کتنی ہی صفائی پیش کرے لیکن اس کی ہار یقینی ہے، لہٰذا وہ فرقان کی انگلی پکڑ کر اوپر آ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اس نے بھی عہد کر لیا کہ وہ اپنے بچے پر ظلم برداشت نہیں کرے گی اور اب منہ توڑ جواب دیا کرے گی۔ گلفام احمد نے پوری نیک نیتی کے ساتھ نکاح ثانی کیے تھے، لیکن اب انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے تینوں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا برتاؤ رکھا تھا اور پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، لیکن ان تینوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ رات کو جب وہ تھکے ماندے گھر آتے تو شکایتوں کے پٹاڑے کھل جاتے، نیچے والی ان کے کان بھرتی، اوپر جاتی تو دوسری شکایتوں کے انبار لگا دیتی۔ وہ اتنے پریشان ہو جاتے کہ تیسری کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ گلے شکوے لیے بیٹھی ہوگی۔ آئے دن کی کل کل نے ان کی صحت پر برا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ خوش اخلاق اور ہنس مکھ گلفام احمد کے چہرے پر اب تناؤ کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض کا شکار ہو گئے۔ اب ان کے مزاج میں بھی چڑچڑاپن آ گیا تھا۔ وہ دونوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہی، پھر بھی تم حسد اور رقابت کی آگ میں جلتی اپنی اور میری صحت برباد کیے دے رہی ہو۔ کبھی وہ رضیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے، تم صرف میرے تھے، انہوں نے تمہیں مجھ سے چھین لیا، رضیہ کہہ دیتی۔ تم تینوں میرا ہے کہ رٹ لگائے رکھتی ہو، پہلے تم مجھ سے محبت کرتے تھے، اب نہیں کرتے، رضیہ روحانسی ہو جاتی۔ جب تک بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ کرتی ہیں، اس سے حسن سلوک سے پیش آتی ہیں، اس وقت تک مرد ان سے محبت کرتا ہے۔ جھگڑالو، دنگا فساد کرنے والی عورتوں سے کوئی مرد محبت نہیں کرتا، صرف بحالت مجبوری سمجھوتا کرتا ہے۔ وہ تینوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے دلوں میں حسد، رقابت کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، وہ کسی طرح بجھتی ہی نہیں تھی۔ اس شام وہ آفس سے واپس آ رہے تھے، سامنے والے گھر کے دروازے پر محلے کی سب سے بزرگ خاتون کھڑی تھی۔ گلفام احمد کا بچپن ان کے سامنے ہی گزرا تھا۔ گلفام احمد نے انہیں دیکھ کر فوراً سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے گلفام بیٹا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی اور تو نے تین تین رکھ لیں۔ بس خالہ، کیا کروں، وہ خجل سے ہو گئے۔ بڑی ہمت اور بہادری کا کام کیا ہے تو نے۔ خالہ آج مذاق کے موڈ میں تھی۔ خالہ اب تو اپنی ہمت بھی جواب دینے لگی ہے، وہ بھی ہنس دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو نیک راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ بے عقل عورتیں جس تھالی میں کھاتی ہیں اسی میں چھید کرتی ہیں، جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہوتی ہیں اسی کی جڑیں ہلا دیتی ہیں۔ خالہ بولی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، گلفام احمد نے کہا۔ بعض عقل و شعور والی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ایک ساتھ مل جل کر رہتی ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، خالہ بولی۔ ایک ایسی بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارا تجربہ تو بہت تلخ ثابت ہوا۔ گلفام احمد کے لہجے میں اداسی سی گھل گئی۔
عورتوں نے اس رشتے کو بہت ہی برا بنا دیا ہے۔ خالہ نے کہا، بس خالہ، میرے نکاح میں ہونے کی وجہ سے ان تینوں کا آپس میں ہوائی سا رشتہ ہے، ورنہ تو ان کا گھر بار رہنا سہنا سب کچھ الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپس میں حسد، جلن، رکابت جیسی آگ میں جلتے بنتے انہوں نے اپنی زندگیاں خود ہی اجیرن کر لی ہیں۔ گلفام احمد نے کہا، بیٹا سوک نے اگر ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور بھی رہیں تو بھی ایک دوسرے سے خار ہی کھاتی ہیں۔ خالہ ہنس دی، آپ دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل و شعور اور نیکی کی راہ پر چلنے کی ہدایت دے۔ اچھا خالہ، چلتا ہوں، وہ تینوں میرے انتظار میں بیٹھی ہوں گی، انہوں نے کہا اور گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ گلفام احمد آئے دن کی لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ وہ فطرتاً امن پسند تھے اور اپنے گھر میں بھی امن چاہتے تھے، لیکن آئے دن ان کا گھر جہانے کارزار بن جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان پر بیزاری سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے کاروبار پر بھی پوری توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ عدم توجہ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا تھا، زندگی سے سکون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کئی دفعہ انہیں سینے میں تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تو اس نے انجائنا بتایا۔ کیا آپ کو کوئی ٹینشن رہتی ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آج کے دور میں تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی ٹینشن میں مبتلا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہنس دیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں لینی، ذہنی دباؤ کی وجہ سے مرض بڑھ بھی سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ گلفام احمد نے گھر آ کر تینوں بیویوں کو اپنے مرض اور ڈاکٹر کی ہدایت کے متعلق بتا دیا، لیکن تینوں نے ہی ان کی بیماری کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دوائیں پابندی سے کھاتے رہنا، رضیہ نے بس اتنا کہا۔ ڈاکٹر نے دواؤں کے ساتھ ذہنی سکون کی ضرورت بھی بتائی ہے۔ گلفام احمد نے اس امید پر کہا کہ شاید ان کی تینوں بیویاں ان کی بیماری کا ہی کچھ خیال کریں۔ ذہنی سکون تو تم نے خود ہی اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے، رضیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کیا کہہ سکتے تھے بھلا؟ ایک دن وہ آفس سے واپس آئے تو سینے میں تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ رضیہ، مجھے ڈسپرین کی گولی لا دو، وہ التجا بھرے انداز میں بولے۔ اوپر والی سے مانگ لو، میں کام میں مصروف ہوں، رضیہ نے باورچی خانے سے ہی کہہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے نڈھال سے بستر پر لیٹ گئے۔ بابا گولی لے لے، ان کی 12 سالہ بیٹی ردا ہاتھ میں گولی لیے کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بابا جلدی سے کھا لیں، وہ کچھ بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گولی اس کے ہاتھ سے لے کر زبان کے نیچے رکھ لی۔ بیٹی کے روپ میں عورت کتنی اچھی ہوتی ہے، سوچتے ہوئے انہیں اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ تشکر کے جذبات سے دل لبریز ہو گیا۔ عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں وہ کتنی مہربان، ہمدرد، محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی، نرم مزاج، نرم دل ہوتی ہے، لیکن سوکن کے روپ میں وہ سنگ دل ہو جاتی ہے، اپنے ہی جیسی دوسری عورت کی دشمن، صرف ایک مرد کے لیے جسے وہ صرف اپنے آپ سے باندھ کر رکھنا چاہتی ہے، اس کی محبت میں شراکت داری قبول نہیں کرتی۔ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مرد اس سے سچی محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ آنکھیں موندے سوچ رہے تھے۔ اس صبح وہ آفس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ دوپہر تک وہ ٹھیک ہی تھے، پھر اچانک ہی انہیں سینے میں تکلیف محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہارٹ اٹیک سے وہ جان بر نہ ہو سکے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کے گھر اطلاع کر دی گئی۔ فون سن کر رضیہ نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ آواز سن کر شیلا کھڑکی میں آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ شیلا نے پوچھا۔ بابا فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ شیلا کا دل بھی ڈوبنا سے لگا۔ پھر وہ اور صفیہ فوراً ہی نیچے آ گئیں۔ رضیہ بچھاڑے کھا رہی تھی۔ شیلا اور صفیہ کا دل بھی بیٹھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس ان کا جسد خاکی لے کر آ گئی اور وہ تینوں میت کے ارد گرد سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔ محلے والیاں جامگوئیاں کر رہی تھیں۔
آئے دن کے دنگا فساد سے گلفام احمد کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک پڑوسن بولی، دل کا روگ لگ گیا تھا، سکھ سے جینے نہیں دیا بیچارے کو۔ دوسری زیر لب بولی، وہ تینوں بالکل خاموش تھیں۔ جس کے پیچھے وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھی، اب وہی نہیں رہا تھا۔ میرا ہے کہہ کر جس کے لیے لڑتی رہی، وہ کسی کا بھی نہیں رہا۔ جس درخت کی چھاؤں تلے وہ بیٹھی تھی، وہ درخت زمین بوس ہو چکا تھا، ان کے سروں سے سائبان ہٹ گیا تھا۔ مستقبل کے خوفناک اندیشے سوالیہ نشان بن کر ان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ سر سے سائبان ہٹنے کے بعد وہ تینوں کڑی دھوپ میں آ گئی تھی۔